اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی؟ بچے آپ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ میرے آنے پہ آج آپ اداس ہیں؟ خوش ہیں؟ پکی بات ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے آج آپ کو بتانی ہے وہ میں نے پہلے ہی بورڈ پہ لکھ دی ہیں، آپ نے پڑھ لی ہیں، بس میں صرف ایک دفعہ دہراؤں گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ جانوروں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ بارشوں کے موسم میں مویشیوں کی بہترین دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اس کے لیے چند پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے بارشوں سے بچنے کے لیے بہترین چھت کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، خود تو بڑے اچھے کمروں میں سوئے ہوتے ہیں رات کے ٹائم، اور جب بارش آتی ہے جانور باہر کھڑے ہوتے ہیں، یا ہلکا سا کوئی چھپر بنا ہوتا ہے جو کہ ہلکی پھلکی بارش تو برداشت کر جاتا ہے، لیکن تیز بارش وہ چھپر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں کہ جانوروں کو بھی اچھی چھت مہیا کریں تاکہ بارشوں سے اور سخت گرمی سے اور پھر سردیوں میں سردی سے جانور بچ سکیں۔ یہ جانوروں کے حقوق ہیں جو آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر بہترین خشک فرش یا زمین جگہ جہاں پہ وہ جانور کھڑے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ اگر گیلی جگہ پر جانور کھڑے رہیں گے تو جانوروں کے جو کھر ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے اندر بیکٹیریا اور وائرس اور فنگس وہ اندر چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے جانوروں کے کھر خراب ہونے کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلنا شروع ہو جائیں گے اور بھی بہت ساری بیماریاں ان کو لگ جائیں گی۔ اگر کوئی جانور دودھ دینے والا ہے جس کے جناب علی تھن کو کوئی گوبر یا پیشاب یا وہ کیچڑ وہ گیلی جگہ لگ جاتی ہے تو وہاں سے وہ جراثیم ان کے تھنوں کے اندر چلا جاتا ہے تو تھنوں کی سوزش کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ایک اور بیماری خطرناک لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس گوبر کیچڑ اور گیلی کیا کہتے ہیں اس کو کیچڑ کی وجہ سے لگ سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خشک جگہ جانوروں کو مہیا کریں تاکہ جانور سٹریس میں نہ آئے، بڑے فریش کھڑے رہیں، بیٹھنا چاہیں تو آرام سے بیٹھیں، کھڑے ہونا چاہیں تو آرام سے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کو پریشانی نہ ہو، سٹریس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر بہترین خوراک اور بہترین صاف ستھرا پانی ان کو مہیا ہونا چاہیے۔ بہترین خوراک میں 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جانوروں کو سبز چارہ بھی چاہیے ہوتا ہے، توڑی بھی چاہیے ہوتی ہے جو کہ خشک ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر بنڈا جو کہ جس کے اندر نمکیات بھی ہوتے ہیں، منرلز بھی ہوتی ہیں، وٹامنز بھی ہوتے ہیں، اور جانور کی ضرورت کی ساری چیزیں بنڈے میں مکس ہوتی ہیں۔ وہ اگر جانور کی خوراک میں شامل ہو جائیں یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ جانور کی صحت بہتر رہے گی، اور دودھ دینے والا جانور دودھ بہت اچھا دے گا، گوشت والا جانور گوشت اچھا پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ عام طور پر ہر جانور کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ بارشوں سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، بارشوں کے دوران بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور اگر بارشیں نہیں بھی ہو رہی تو بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، بیمار جانور کا جو ہے نا، اگر جانور خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا ہے
तो उसका इलाज वक्त पर करवाएं, और अगर आप चाहते हैं कि वो बीमार ना हो तो उसको वक्त पर वैक्सीन ज़रूर करवाएं, हिफाजती टीका ज़रूर लगवाएं। और आजकल हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से हेमरेजिक सेप्टिसीमिया यानी गल घोटू वाली वैक्सीन दस्तयाब है बड़े जानवरों को, जो कि हम करते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो वैक्सीन होती है ये भैंसों में होती है, गायों में भी होनी चाहिए, हो सकती है ये बीमारी गायों में भी होती है, लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी गायों को या क्या कहते हैं काउज को ब्लैक क्वार्टर यानी चौड़े मार वाली वैक्सीन करवाएं, और भैंसों को गल घोटू वाली वैक्सीन करवाएं, और जो मुंह खुर वाली वैक्सीन है वो दोनों को करवाई जाती है, गायों को भी और भैंसों को भी करवाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास महकमे की तरफ से आजकल पित्ते वाली वैक्सीन दस्तयाब है, भेड़ बकरियों को वो वैक्सीन करवानी चाहिए। और इसके बाद नमूनिया की वैक्सीन का मौसम आ जाएगा, जिसको हम CCPP वैक्सीन कहते हैं, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरो नमूनिया वैक्सीन। और फिर उसके बाद मुंह सड़ी वाली वैक्सीन, इस पित्ते वाली वैक्सीन से पहले हम करते रहे हैं और फिर जब आएगी फिर भी हम करेंगे। तो ये हिफाजती टीका गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दस्तयाब होता है मौसमी हिसाब से, वो आपको चाहिए कि आप हमसे रब्ता रखें और हम आपसे रब्ता रखें। हमारी टीमें आती रहती हैं, आपका भी फ़र्ज़ है कि अपने जानवरों को जो आप वैक्सीन करवाते हैं अपने पास उसकी डेट लिख के रख लिया करें, और फिर अगली दफ़ा हमें आप खुद याद दिलवाया करें, जी इतना अरसा हो गया है, इतने महीने हो गए हैं, फलां वैक्सीन हमने करवा ली है, अब कौन सी वैक्सीन होनी है, ठीक है ना जी। और वैक्सीन का जो शेड्यूल है, हर वैक्सीन किस मौसम में कौन सी वैक्सीन होनी है, बड़े जानवरों में कौन सी होनी है, छोटे जानवरों में कौन सी होनी है, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। आप फिर भी आप अगर चाहते हैं वो मैं फिर बता दूँगा आपको, कोई मसला नहीं। इसके अलावा आपको चाहिए कि सेहतमंद जानवरों को बीमार जानवरों से अलग रखें। उसकी क्या हिकमत है, लॉजिक क्या है? वो यही है कि जो बीमार जानवर होता है उसके अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया और कोई ख़तरनाक जरासीम अगर आया होता है तो वो हमारे सेहतमंद जानवरों को न लगे, और वो एक बीमारी जो थोड़ी है वो आगे फैल ना जाए। मसलन आजकल जो इर्द गिर्द लोगों की तरफ से हम सुनते हैं कि LSD लंपी स्किन डिजीज़ वैक्सीन, लंपी स्किन डिजीज़ यानी जिसको गिल्टी वाली फोड़े वाली बीमारी कहते हैं, जानवरों के जिस्म पर फोड़े बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, ये फैली हुई है, ये एक वायरस की वजह से होती है। और अगर इस जानवर को बाकी जानवरों के अंदर मिक्स करके रखेंगे, इसका चारा और पानी अलग नहीं करेंगे, तो ये बीमारी फिर बाकी जानवरों में भी फैल जाती है, हो सकती है नहीं बल्कि हो जाती है। तो हर वायरस की बीमारी तो ख़ास तौर पर जानवरों में इसी तरह फैलती है। अगर वो जानवर बीमार है और सेहतमंद जानवरों के दरमियान में है, उसका चारा उसका पानी अलग नहीं किया गया, उसका पानी का बर्तन अलग नहीं किया गया, तो वो बीमारी आगे फैलेगी ज़रूर। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, आपने सेहतमंद जानवरों को बीमार जानवरों से अलग रखना है। और इसके अलावा पेट के कीड़ों की दवाई, फेफड़े के कीड़ों की दवाई और जिगर के कीड़ों की दवाई, ये लाजमी तौर पर साल में 4 मरतबा पिलानी है अपने जानवरों को, साल में 4 मरतबा पिलानी है। पहली दफ़ा जब आप पिलाएंगे तो दूसरी डोज 15 दिन के बाद पिलाएंगे, तीसरी डोज 1 महीने के बाद पिलाएंगे, और चौथी डोज 3 महीने के बाद पिलाएंगे। फिर हर 3 महीने के बाद ये डोज पिलाते रहेंगे, ठीक है। ये है तरीक़ाकार। पेट के कीड़े, फेफड़ों के कीड़े, जिगर के कीड़ों के लिए दवाइयाँ पिलाने वाली मिलती हैं। और इसके अलावा इंजेक्शन्स भी मिलते हैं। फ़र्ज़ किया जो आईमैक वाला इंजेक्शन है, आईमैक प्लस है, ड्यूरामैक है,
اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے چچڑ بھی مر جاتے ہیں، جوئیں بھی مر جاتی ہیں، اور پیٹ کے کیڑے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے انجیکشن بھی آپ اسی طرح سال میں 4 مرتبہ لگوائیں گے اور اسی ترتیب سے لگوائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور آخر میں نے وہی لکھا ہے، چچڑوں، جوؤں اور مکھیوں سے بچانے کے لیے اینٹی ٹک سپرے، اینٹی لائز سپرے بھی ملتے ہیں، شیمپو بھی ملتے ہیں، اینٹی فلائز سپرے وہی جو چچڑ مار سپرے ہوتے ہیں وہی، مکھی مار سپرے بھی وہی ہوتے ہیں، مچھر مار سپرے بھی وہی ہوتے ہیں، ٹرائی کلورفان، ٹیگا فان، سیگا وان، مختلف نام ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کو مل جائے یا جو بھی ہمارے پاس سرکاری اویلیبل ہوتے ہیں آپ رابطہ کریں گے، ہوگا تو مل جائے گا، نہیں تو ہم بتا دیں گے کہ کیا لینا ہے آپ نے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جانور صحت مند رہیں گے، بیماریوں سے آزاد رہیں گے، اور آپ کے جانوروں کی دودھ کی پیداوار اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا جانوروں کا۔ اب تھوڑا وہ میں دوہرا دیتا ہوں، آپ بچوں نے اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 5 وقت نماز ادا کریں روزانہ، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اور آخر میں نے لکھا ہے روزانہ قرآن مجید ضرور پڑھیں۔ تو یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ کریں، 5 وقت نماز ادا کریں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، اور ماں باپ کا کہنا مانیں۔ آپ کے والدین آپ کے خیر خواہ ہیں، والدین کبھی غلط مشورہ نہیں دیتے، والدین کبھی بچوں کی بدخواہی نہیں کرتے۔ تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کو اپنا خدا نخواستہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ والدین جو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، جو سمجھا رہے ہوتے ہیں، جو سختی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کی فیور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کے حق میں بہتر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ ابھی سے مان لیں اس بات کو اور اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کریں، ماں باپ کا بھی کہنا ماننا ہے اور اساتذہ کا بھی، اساتذہ تمام استادوں کا کہنا مانے۔ اور اس میں وہ چیز شامل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی ہر بات مانیں سوائے ایک بات کے۔ وہ کیا؟ اگر وہ خدا نخواستہ آپ کو کسی نیکی سے روکیں یا خدا نخواستہ برائی کا حکم دیں، وہ بھی مانیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ شرک کا حکم دیں وہ بھی مانیں۔ تو ہر اچھی بات کو ماننا ہے نا، اساتذہ کی بھی ہر اچھی بات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ہر اس بندے کی اچھی بات کو ماننا ہے جو آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، اور آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا یہ بات اچھی ہے، یہ بات بری ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ پڑھائی آپ نے دل لگا کر کرنی ہے، دفعہ وقتی نہیں کرنی، ڈانگ ٹپاؤ پالیسی نہیں کرنی، آج آئے آج کا دن گزار لیا اور ٹائم گزر گیا اور جان چھوڑی، نہیں، دل سے محنت سے اپنا ذمہ کام روزانہ کریں، روزانہ آپ کے ذمہ جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں، جو تیاری کرنے والی آپ کریں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آگے جا کے آپ انشاءاللہ بڑے اچھے آفیسر بن جائیں گے، ملک پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کریں گے، اپنے والدین کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ بہتر کریں گے نا، تبھی بہتر کریں گے جب آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہوگا، تو ابھی سے محنت کریں، اپنے ملک پاکستان سے محبت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس آواز کے خلاف جائیں جو ملک پاکستان کے خلاف ہے، کوئی بھی نعرہ جو ملک پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، جس سے ہمارے دشمن کو سپورٹ ملتی ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کو آج کل کچھ لوگ یرغمال بنا رہے ہیں ذہنی طور پر،
بچوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا لیڈر ہے، اور وہ نعرہ کیا دے رہا ہوتا ہے؟ پاکستان کی مخالفت کا دے رہا ہوتا ہے۔ اندر اندر پاکستان کے خلاف جذبات لوگ پیدا کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ جو بھی بندہ پاکستان کو توڑنے کی یا کمزور کرنے کی بات کر رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اپنے ملک سے محبت کرنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اپنے ملک کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو روکیں، اس کو کہیں بس کرو یار، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، یہ نعرہ لگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بیٹا سن لو، بدعنوانی کا مطلب ہے رشوت خوری، غلط باتیں، یعنی اپنا کام صحیح نہ کرنا اور اپنی پڑھائی کو ٹھیک نہ کرنا، اپنے ذمہ کام کو اچھے طریقے سے انجام نہ دینا، یہ بدعنوانی ہے۔ بدعنوانی سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں۔ اچھا، بد اخلاقی کیا ہے یا اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت نرم رویہ رکھنا اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ غور سے سنیں۔ نرم رویہ جو رکھتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، یا ہر وقت اچھا نرم رویہ رکھنا اچھا اخلاق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بھائی نرم رویہ تو ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کو یا آپ کے والدین کو خدا نخواستہ کوئی بندہ آ کے گالی گلوچ شروع کر دے یا ملک پاکستان کی مخالفت شروع کر دے، پاکستان کو گالی دینا شروع کر دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو کیا آپ اس کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے؟ اگر آپ نرم رویہ رکھیں گے تو آپ بے وقوف ہیں۔ یہاں پر نرم رویہ نہیں رکھنا۔ نرم رویہ کہاں رکھنا ہے؟ جو آپ کے ساتھ نرم رویہ رکھے گا، جو آپ کو اچھی باتیں کرے گا، جو آپ کا خیر خواہ ہوگا، آپ نے اس کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے۔ اب کوئی بندہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا، اس کا جو آفیسر ہے اس کے ساتھ نرم رویہ رکھے؟ نہیں، اس کے ساتھ سختی کرنی ہے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرے۔ اگر اس کے ساتھ نرمی ایک دفعہ ہوگی، 2 دفعہ ہوگی، 4 دفعہ نرمی ہوگی، اور پھر وہ اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے ساتھ گرمی کریں، سختی کریں۔ یہ ہے اخلاق، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سختی ضروری ہے تاکہ وہ اپنا کام ٹھیک کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں نرمی چاہیے وہاں نرمی کریں، جہاں گرمی چاہیے، سختی چاہیے، وہاں گرمی بھی کریں، سختی بھی کریں، اور ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، کوشش کریں سچ بولیں، ٹھیک ہے نا جی؟ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، سچ بولنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ سچ میٹھا ہوتا ہے؟ کیسے؟ سچ میٹھا ہی ہوتا ہے، کڑوا اصل میں رویہ ہوتا ہے۔ ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ کڑوے رویے سے بول رہے ہوتے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا کے، ذلیل کر کے بول رہے ہوتے ہیں کسی کو۔ سچ بھی بول رہے ہیں، تنقید بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، رویہ بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ رویہ کڑوا ہے، سچ کڑوا نہیں ہے۔ سچ بولیں، نرمی سے، آرام سے، ادب سے، احترام سے سچ بتائیں، تو انشاءاللہ وہ سچ سمجھ آئے گا۔ اور اگر آپ سچ بولیں گے لیکن بدتمیزی سے بولیں گے، بے ادبی سے بولیں گے، تو وہ غلط ہوگا۔ تو سچ بولیں لیکن اچھے رویے سے، ہمیشہ خوش رہیں، جیسے آپ ہیں اور یہ بچہ، یہ سارے بچے ماشاءاللہ سارے خوش ہیں۔ خوش رہنا چاہیے، اداس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آپ نے یہ سوچنا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا، مشکل ٹائم ہے نا، گزر جائے گا، پیپرز آ رہے ہیں نا، گزر جائیں گے،
ہمارے ذمہ صرف ایک کام ہوتا ہے، اپنی پوری محنت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ذمہ جو کام ہے آپ وہ کرتے رہیں، پریشان نہ ہوں، بس رزلٹ اللہ سے چھوڑ، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے جی؟ روزانہ ورزش ضرور کریں، ہلکی پھلکی گیم، ورزش، کوئی نہ کوئی آپ کی ایکٹیویٹی اچھی پازیٹیو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں، پڑھائی کے علاوہ وہ ضرور ہونی چاہیے، اس سے آپ کی فٹنس قائم رہے گی۔ اور روزانہ خوراک اچھی کھائیں، کھانا اچھا کھائیں، 3 چیزیں چھوڑ دیں، نمبر 1 سموسہ، نمبر 1 پکوڑا، نمبر 2 پکوڑا، اور نمبر 3 ہر فاسٹ فوڈ، ٹھیک ہے، جس میں پیزا بھی ہے، برگر، کبھی کبھی یار چٹکارے کے لیے میں بھی کھاتا ہوں، کھا لیا کریں کبھی کبھی، میرے بچے بھی کھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم کھاتے ہیں، مطلب 10-15 دن بعد ایک دفعہ، مہینے میں 2 بس، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ قرآن مجید ضرور پڑھیں اور روزانہ کوشش کریں، کچھ صورتیں آپ کو یاد ہوتی ہیں زبانی، وہ آپ اسکول آتے ہوئے راستے میں پڑھا کریں اور اسکول سے جاتے ہوئے ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا آنے اور جانے کا، اس کو بھی قیمتی بنائیں۔ کس طرح قیمتی بنے گا؟ اسی طرح درمیان میں ذکر کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، انشاءاللہ عمل کریں گے، جزاک اللہ خیر۔